السلام علیکم جی. اس وقت ایک ہاہاکار مچی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. پی ٹی آئی کا ہر لیڈر جو ہے وہ جو ہے اس کے اوپر ہاہاکار مچا رہا ہے. ڈان جیسے اخبار نے لائیو کوریج شروع کر دی. اخبار کی بات کر رہا ہوں, ٹی وی کو سائٹ پہ رکھ دیں. لائیو کوریج شروع کر دی ہے کہ حماد اظہر صاحب گجرانوالہ روانہ ہو گئے. جناب فیصل جاوید نے سپریم کورٹ سے مطالبہ کر دیا ہے کہ وہ اس پنڈی کے ڈی سی او کے خلاف ایکشن لے, اور جناب فلاں نے یہ کر دیا ہے. جو اجازت ملی ہے پی ٹی آئی کو وہ یہ ہے کہ مطلب کہ 26 اور 27 کی رات کے درمیان آپ جو جلسہ کریں گے وہ آپ اتنے عرصے میں وہ جگہ خالی کرتے, ٹھیک ہے, اور صفائی کر کے خالی کریں گے آپ اس پارک کو, اور تاکہ اگلے دن جو ہے ممکن ہو سکے وہ میچ. اس کا مطلب ہے ایک بات تو طے ہو گئی کہ یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے, یہ کوئی دھرنا شرنا نہیں ہو رہے جا رہا. اجازت ان کو صرف جلسے کی ملی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جی ایچ کیو نے یہ کہہ کے کہ ہماری طرف سے تو آپ کو مکمل اجازت ہے اتارنے کی, لیکن اس کے پریڈ گراؤنڈ کے جو انتظامی معاملات ہیں وہ ہم نہیں دیکھتے, اس کے لیے آپ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے رجوع کریں. اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے پہلے یہ کہہ کے اپنے سر سے بلا اتاری تھی یہ کہہ کے کہ جناب ہم تو یہ پریڈ گراؤنڈ کو لک آفٹر ہی نہیں کرتے, یہ تو جی ایچ کیو کے تحت آتا ہے. جی ایچ کیو نے فوراً نیوٹرل ہونے کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم انتظامی طور پہ اس کو لک آفٹر نہیں کرتے. وہ جناب آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اسلام آباد کی جو ہے ضلعی انتظامیہ اس سے پوچھیں اگر آپ نے وہاں پہ اپنا ہیلی کاپٹر اتارنا ہے. اب یہ اتنی بڑی بات ہو گئی. جناب مہاتما عمران احمد خان نیازی صاحب یہ فرمائیں کہ میرا ہیلی کاپٹر یہاں پہ اترے گا, اور ظاہر ہے ان کا ہیلی کاپٹر جب اترتا ہے تو پورے پروٹوکول کے ساتھ اترتا نا. 2 بساں بھر کے تو ولاگر دیا نال لے کے گئے ہوتے ہیں جو صرف یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کپتان اتر کیسے رہا ہے, اس نے چپل کون سی پہنی ہوئی ہے, اس کی قمیض میں کتنی موریاں ہیں, اس نے جیکٹ کس شرٹ کی پہنی ہے, ڈیشنگ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا, ایک ہاتھ کے اندر ڈائری پھڑی ہوئی ہے. وہ ساری جو ماڈلنگ کروا رہے ہوتے ہیں, خواتین کی تو کیٹ واک ہوتی ہے, مردوں کی کیا ہوتی تو ہی دسو خبر, ٹھیک ہے نا, وہ والی واک کروا رہے ہوتے ہیں ان سے. اور جناب اگوں ویڈیوز فریم, پچھوں فریم, دائیں فریم, بائیں فریم, اتوں فریم, وہ ڈرون تیارہ نہیں, ڈرون کیمرے نال فریم. خان جا رہا ہے, خان آ رہا ہے, خان ہل رہا ہے, خان بہ رہا ہے, خان کھلو رہا ہے. یہ سارا کچھ کرنے, ڈرامہ کرنے کے لیے چنگی بھلی ٹیم ہے بھائی انہوں نے سوشل میڈیا والی, اور کیمرہ مین اس کے وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں. وہ آپ کو یاد ہے نا ایک دفعہ وہ واپسی کے اوپر راستے میں ہیلی کاپٹر خراب ہو گیا تو خان کا ہیلی کاپٹر وہاں پہ اتر گیا. مرے 8 کم از کم ولاگر جڑے سن یا ان کے جو کیمرہ مین ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے جہاں پہ ایکسیڈنٹلی خان کا ہیلی کاپٹر اترا تھا. میں صدقے جاؤں یار, یہ ویسے سب کو یوتھیا ہی سمجھتے ہیں. یوتھیا مجہول القوم الجاہلی العقل المحدود لمیٹڈ ایڈیشن, ٹھیک ہے, اب سب کو یوتھیا ہی سمجھتے ہیں یار. ویسے کمال ہو گیا. وہ ادھر سے جناب فیصل جاوید خان نے, سینیٹر فیصل جاوید خان نے شور مچایا ہوا ہے کہ کم از کم سپریم کورٹ جو ہے وہ نوٹس لے, اور ہم رکنی جو ہم خیال جو بینچ ہے وہ اس کا نوٹس لے. اور جناب یہ کیسے حکومت کی جرت ہو گئی کہ وہ خان کا ہیلی کاپٹر اترنے نہیں دے رہی, تو اس کے اوپر انہوں نے شور مچایا ہوا ہے. اس کے علاوہ اسد عمر صاحب بھی جو ہیں, وہ لنڈے کا رستو جو ہے, چائنا کا اسٹیو جابز, یہ دونوں نام جو ہیں, نہیں میرے تو لوگ شک کر دینے کہ میں نے ان کے یہ دونوں نام ڈالے ہیں. یہ بڑے بڑے کوئی اعلیٰ دماغوں کا کام ہے, میں تو صرف کوٹ کر رہا ہوں. تو انہوں نے جناب کوئی اور چتاونی دے دیا, چیلنج دے دیا حکومت کو, اور نئے فوجی سربراہوں سے یہ گزارش کر دی ہے کہ عوام کی امنگوں کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کریں گے. عوام کی امنگیں تو یہی ہیں کہ ہماری فوج جو ہے وہ اپنے کام سے کام رکھے, سرحدوں کی حفاظت کرے. پاکستان کے سرحدوں کے اندر جو ہے وہ غیر ملکی لوگ جو گھس آتے ہیں, اور بھلے وہ افغانی ہوں, بھلے وہ بنگالی ہوں, بھلے انڈین ہوں, اور یہاں پہ آ کے پاکستانی شہری بن جاتے ہیں. یار پاکستان کی سرحدوں کے اندر وہ کلبھوشن یادو, یاد ہی نہیں کیا, بڑے دن ہو گئے اس کو کسی نے, کلبھوشن یادو آ جاتا ہے, وہ یہاں پہ پیسے بانٹتا ہے, وہ یہاں پہ سٹے کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور کئی تو ایسی جگہ پہ سٹے کرتا ہے کہ اگر میں کہاں گا تو میں غائب ہو جاؤں گا. ایسی سینسٹیو جگہوں کے اوپر وہ مہمان رہتا ہے, باقاعدہ اس کی انٹری ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے, اور کسی اور نام سے لیکن ہے. تو کلبھوشن یادو صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ سٹے کرتے ہیں کوئٹہ میں آ کے
किसी, समझ जा करो ना, वो सेंसिटिव जगह के ऊपर स्टे करता है, तो हम तो चाहेंगे कि हमारे अफवाज जो हैं उनकी तरफ ध्यान करें, और अवाम की उमंगें क्या हैं भला, ठीक है। वो बेसिकली मैं नहीं कह रहा ये अवाम की उमंगें, ये अवाम की उमंगें कह रहा असद उमर, और असद उमर के मुताबिक अवाम की उमंगें ये हैं कि नए आर्मी चीफ साहब जो हैं उसी तरह इमरान अहमद खान नियाज़ी को गोद में उठा लें, और गोद में उठा के उनके साथ वही सलूक करें जो उनके साथ 2018 में किया गया था, यानी कि RTS बंद करके उनको प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करें और इस कौम के ऊपर मुसल्लत कर दें, तो फिर तो है फ़ौज ठीक, वरना जनाब फिर हम जो है इनके ख़िलाफ़ भी बात करेंगे। लेकिन जिस तरह डट के मुखालफत की है PTI ने इस नए नाम की, और जिस तरह भीगी बिल्ली की तरह, और वो एक और झाग होती है उस, वो मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा, समझ तो आप गए हैं, हाँ, उसकी तरह बैठ गए। तो मेरा मतलब है कि वजह क्या हुई है, इसके बिहाइंड द सीन कोई वजह होगी। उसके ऊपर बाज़ लोगों का कहना है कि बाजवा साहब जो थे वो आखिरी वक्त तक इनके साथ पर्सनली इंगेज कर रहे थे, इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के साथ, हैं, खबरें तो बाहर आई थी, अगरचे हमारे ज़राए इसके इनकारी हैं, लेकिन क्या यार बाजवा साहब बाहर निकल के गालियां खा रहे थे उनसे, क्योंकि वो तो बाजवा साहब को हिट करता रहा है इमरान अहमद खान नियाज़ी, और जो जानवर शानवर और न्यूट्रल शूट्रल वो कहता रहा है, वो तो बराह रास्त, और वो मीर सादक और मीर जाफ़र, वो तो बराह रास्त बाजवा साहब की ज़ात के ऊपर हिट करता था। तो क्या बाजवा साहब उनसे मिल रहे थे? मैं उसको किसी भी हर बंदे को आम फेस वैल्यू पे लेते हैं, इसका मतलब है बाजवा साहब ने मिल रहे थे। अगर मिल रहे थे बाजवा साहब उनसे, तो इसका मतलब है कि हमारा वो पुराना कॉल सच्चा साबित हो गया ना, कि जो शख्स इससे के सबसे ज़्यादा और अच्छा डोनर होता है शौकत खानम का, या जो इसको सबसे ज़्यादा ज़कात देता है, जो खैरात देता है, मैं वो बात कहना नहीं चाह रहा जो हमारे दोस्त ने कही थी, मतलब ये सुबह उसको सबसे ज़्यादा गालियाँ बकता है, इमरान खान महफिल में बैठ के, दोस्तों की महफिल में उसका सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाता है, और इसके अंदर वो हिस्सा है जिसको वो तस्कीन पहुंचाता है, ठीक है। वो हिस्से ज़कावत तो नहीं कह सकते उसको हिस्से ज़कात कह सकते तो वो उसके अंदर उसका मिजाज यही है, उसको बताया यही गया है कि जो आपको ज़्यादा हेल्प करे उसकी आपने ज़्यादा बेइज्जती करनी है, उसके बारे में ज़्यादा गालियाँ बकनी है, उसकी घर की ख़वातीन के बारे में ज़्यादा बदजुबानी करनी है। ये हमारे दोस्त हैं जिमखाना में होते हैं, वो रावी हैं इस बात के। तो इसका मतलब है वो दुरुस्त बात है कि बाजवा साहब उसे समझाने के लिए मिल रहे थे कि पैन ऐस दार तो खैर नहीं पहनीजिए, हमने अंदर बैठ के ये फैसला कर लिया है कि हमने नहीं आपको गोद रखना, और वो एक साइड पे तो बैठ के उन्हें कह रहा था कि कोई रास्ता कटो, वो अपनी तरफ से समझाने के लिए मिल रहे थे। अब समझाने के लिए बाजवा साहब क्यों मिल रहे थे अगर अदारा जाती फैसला हो गया था? अब ये सवाल पैदा होता है मेरे जहन में, जो सवाल आता है ना कि एक खन्नास होता है बंदे के जहन के अंदर कि आई कैन डू एवरीथिंग, मुझे इकॉनमी का भी पता है, मुझे फॉरेन अफेयर का भी पता है, मुझे अफ़गानिस्तान का भी पता है, मुझे इंडिया का भी पता है, मैं अक़वाम मुत्तहिदा के जो है अमन टीम उसमें भी रहा हूँ काम, वो हाँ ठीक है, वो उसका जिक्र नहीं करना हमने, वो अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट के ऊपर अभी तक वो रिपोर्ट पड़ी हुई, उसका जिक्र नहीं करना, मैं ये सारा कुछ किया है मैंने, ठीक है। तो इमरान खान से मैं डील कर लेता हूँ, एक ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, एक ये नो एवरीथिंग वाली गलत फहमी भी हो सकती है, मैं इसे वो तो नहीं कहूँगा, वो लफ्ज़ कहना भी नहीं, सोचना भी नहीं, तो वो मतलब कि ये भी खुश फहमी हो सकती है। तो इस खुश फहमी में उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंट में जाके कोई एक दो मुलाकातें कर ली होंगी इमरान अहमद खान नियाज़ी से, लेकिन आप उसका घटियापन देखें कि एक तरफ तो मुज़ाकरात कर रहा था और दूसरी तरफ जो था वो उन्हीं को गालियाँ बक रहा था, ठीक है। तो वो उसका घटियापन अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट भी चेक करेंगे कि बंदा मुसलसल गालां कढ़ियाँ जा रहा है, वो फिर भी मिलन जा रहा है, ठीक है। अगरचे हमारे ज़राए कहते हैं कि इस तरह की कोई मुलाकात नहीं हुई और शायद गालियों की वजह यही बनी हो, लेकिन बहरहाल ये अपनी जगह के ऊपर एक है, लेकिन बात से बात निकलती गई और ये बात यहाँ तक आ गई। हम वापस चलते हैं। इस वक्त जो है वो जो स्टेज बना रहे थे उस जगह पे ऊपर फैज़ाबाद में, उनको मुकामी पुलिस ने आके रोक दिया है कि जो तो हुक्म आया तुझे नहीं बनाना, और जो स्टेज बना रहे थे
یا ان کا انہوں نے باقاعدہ، اب سٹیج بننا کوئی لاجک سمجھ نہیں آئی، وہ تو کنٹینر موو کر رہا ہوتا ہے یا کنٹینر موو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ایک جگہ پہ کھڑا کر کے خطاب کر لیا جاتا ہے، لیکن نہیں، ان کے جلسے کا سٹیج تو بہت ہی بڑا ہوتا ہے نا، وہ 15-20 کنٹینر کھڑے اوپر نیچے رکھ کے تو وہ بنایا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ لفٹ لگائی جاتی ہے، خان اس پہ بیٹھ کے اوپر پہنچتا ہے، تو وہ سٹیج بنا رہے ہوں گے، لیکن فیض آباد میں یار وہ جگہ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، اور فیض آباد میں سٹیج نہ بنانے دینے کا جو لاجک نکالا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ساتھ میں حمزہ کیمپ ہے، اور حمزہ کیمپ آپ کو پتہ ہے نا، جن کے بارے میں شکایت لگائی ہے شہباز گل نے کہ نہیں یار مارتے بڑا، ٹھیک ہے، ان کا وہ دفتر ہے بڑا مشہور و زمانہ عالمی سطح پہ جانا جانے والا دفتر جو ہے وہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ فیض آباد کے پاس اس لیے ان کو سٹیج بنائے جانے دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اسی جگہ پہ جائے جس جگہ کی آپ کو اجازت ملی ہے، اور اس جگہ کا نام ہے نواز شریف پارک۔ بات گھوم کے نواز شریف تک جا رہی، اور یہ ٹریجڈی ہے، یہ المیہ ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ جس کو اتنی گالیاں دی، اور جس کی صاحبزادی کے بارے میں ابھی ایک بکواسیات ایک ویلاگ کے اندر فرمائی گئی ہے، اور میں اس ویلاگ کو رپورٹ کر کے ابھی ہٹاؤں، لیکن میرا مطلب ہے کہ یار اس کے سامنے جا کے ناک رگڑنا پڑے گا تو رگڑ لیں گے، کوئی اتنی غیرت ویرت کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ جو جنرل باجوہ کے اندر پاؤں پڑ کے اور باہر نکل کے اس کے خلاف بکواس کر سکتے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے، تو لہذا آئندہ 24 گھنٹے کے اندر کچھ بھی چمتکار ہو سکتا ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی کے بھی ہاں بھی لیٹ سکتی ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے اور انجوائے کرنا ہے۔ اور میری وہ بات آپ نے بھولنی نہیں ہے، میں نے پچھلے دنوں نہیں کہی تو لوگوں نے توجہ دلائی کہ اس کا زوال اسی دن شروع ہو گیا تھا جس دن اس نے مسجد نبوی کے اندر بدتمیزی کرنے والوں کی کنڈیمنیشن سے انکار کر دیا تھا، اور اس دن طے ہو گیا تھا، اور میں نے خاکسار نے آپ کو کہا تھا کہ اب اس کی سیاست آپ کو پگھلتی ہوئی نظر آئے گی، جس طرح دھوپ کے اندر موم پگھلتی، وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو بس اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کے ہاں حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔